آج کی اس کہانی میں ایک سلطنت کے شہزادے اور شہزادی کو ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اور وہ بیٹی ان کی بہت ہی خوبصورت اور اس کے ہونٹ ایک گلاب کی مانند ہوتے ہیں۔ شہزادی اور شہزادہ اس کا نام سنو وائٹ رکھتے ہیں، لیکن شہزادی کچھ ہی عرصے میں مر جاتی ہے اور پھر اس سنو وائٹ کا دھیان شہزادہ خود رکھتا ہے، اس کی دیکھ بھال خود کرتا ہے۔ جو ہی سنو وائٹ بڑی ہونے لگتی ہے، شہزادے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کو سب کچھ نہیں سکھا سکتا۔ پھر شہزادہ دوسری شہزادی سے شادی کرتا ہے اور اسے راجیہ کی سب سے خوبصورت عورت لیمینٹیانا پسند آتی ہے اور پھر اس سے شادی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سلطنت میں ڈارک میجک کا اٹیک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شہزادہ ان سے لڑنے جاتا ہے اور وہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ادھر لیمینٹیانا اس سلطنت پہ قبضہ کر لیتی ہے اور وہ سنو وائٹ کو اسی محل میں قید کر دیتی ہے، اس کو باہر آنے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ سنو وائٹ ادھر ہی کمرے میں قید ہوتی ہے۔ پھر تبھی سنو وائٹ پرندے کو دانا کھلا رہی ہوتی ہے، اس کو پھر اچانک میوزک کی آواز آتی ہے، وہ پھر باہر آ جاتی ہے، جہاں لیمینٹیانا اپنے ورکرز کو چیس پیسز بنا کے چیس کھیل رہی ہوتی ہے، اور پھر اسی وقت وہاں پہ ایک ورکر اسے سلطنت تباہ ہونے کی خبر دیتا ہے اور اس کو شادی کی آفر کرتا ہے، لیکن وہ انکار کر دیتی ہے۔ ساتھ ہی اپنے رائٹ ہینڈ بریڈن کو یہ آرڈر کرتی ہے کہ جو بھی یہ شادی کی افواہ پھیلائے گا اس کو مار دیا جائے گا۔ اسے آرڈر دینے کے بعد وہ سنو وائٹ کو دیکھتی ہے اور اسے اپنے پاس بلاتی ہے، اسے ڈانٹتی ہے اور پھر اسے واپس اپنے روم میں جانے کو کہتی ہے۔ اور دوسری طرف کسی دوسری سلطنت کا شہزادہ وہ اپنے دوست کے ساتھ جنگل میں ایڈونچر کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے اور پھر اچانک ان پہ حملہ ہوتا ہے اور وہ ان کو چاروں طرف گھیر کر ان سے وہ جتنا بھی سونا ہے وہ لوٹ لیتے ہیں۔ دراصل میں یہ بونے ہوتے ہیں، جو بونوں کی ٹیم ہوتی ہے۔ شہزادہ جب ان کا مذاق اڑانے لگتا ہے تبھی وہ بونے شہزادے اور اس کے دوست کو درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ ادھر سنو وائٹ جب کچن میں آتی ہے تو اس کے جتنے بھی سرونٹ اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس کے بعد ایک میڈ اسے الگ لے جا کے سمجھاتی ہے کہ اسے اپنا یہ کنگڈم واپس لینا ہوگا، اور ساتھ ہی میں وہ اس کو اس کے باپ کا اس کے لیے رکھا ہوا تحفہ دے کے اس کا سلطنت کا حال جاننے کے لیے اس کو باہر جانے کا کہتی ہے، جسے مانتے ہوئے سنو وائٹ نکل جاتی ہے۔ پیچھے کلیمنٹیانا اپنے سیکرٹ روم میں جا کے ایک میجک میرر میں چلی جاتی ہے، جہاں پہ وہ کسی دوسری دنیا میں نکل آتی ہے، جہاں پہ دو جھونپڑی ہوتی ہے اور وہ جھونپڑی کے اندر جاتی ہے۔ وہاں پہ اسی کا ایک عکس ہوتی ہے جو اس سے باتیں کرتی ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے تمہیں پیسہ بنانے کے لیے کسی امیر شہزادے سے شادی کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر وہ خود جی نہیں سکے گی اور پھر اس کے پاس سلطنت بھی نہیں رہے گی۔ یہ سن کر کلیمنٹیانا مان جاتی ہے۔ ادھر سنو وائٹ جب جنگل میں پہنچتی ہے تو اسے دکھتا ہے کہ دو آدمی لٹکے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو بچاتی ہے، اور وہ پھر سنو وائٹ کو اپنا اصلی نام نہیں بتاتے، وہ بولتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے، اور وہ پھر مشرق کی طرف نکل جاتے ہیں اور سنو وائٹ کو دوسری طرف جانا ہوتا ہے۔ ادھر شہزادہ اپنے دوست کو لے کے سلطنت آتا ہے۔ جب کلیمنٹیانا شہزادے کو دیکھتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے رائٹ ہینڈ کو اس شہزادے کی آنے کی خوشی میں پارٹی رکھنے کو کہتی ہے۔ اس کا رائٹ ہینڈ اس کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جسے ہم پارٹی کر سکیں۔ پھر کلیمنٹیانا اس کو بولتی ہے سلطنت کے اوپر ڈبل ٹیکس لگا دو، اور پھر وہ اس کی بات مانتے ہوئے سلطنت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اور ادھر شہزادے کا دوست شہزادے کے پاس رہتا ہے کیونکہ اس کو یہ کلیمنٹیانا ایک پاگل لڑکی لگتی ہے۔ اور ادھر سنو وائٹ جب سلطنت پہنچتی ہے وہ دیکھتی ہے جو پہلے خوشحال سلطنت تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور اب ڈبل ٹیکس کی وجہ سے وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ سنو وائٹ کے وہاں ہوتے ہی برائٹن آتا ہے، وہ ڈبل ٹیکس کا وہاں پہ نوٹس لگا دیتا ہے، جسے دیکھ کے سارے جمع ہوتے ہیں اور وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ان سب پیسوں کا کر کیا رہے ہیں، جس کے جواب میں برائٹن انہیں بتاتا ہے کہ کلیمنٹیانا انہیں فارسٹ میں موجود بیس سے بچانے کے لیے یہ پیسہ استعمال کر رہی ہے، اور لوگ یہ سن کر ٹیکس دینے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر سنو وائٹ مارگریٹ کے پاس آتی ہے اور سلطنت کا حال بتاتے ہوئے روتی ہے، تو مارگریٹ اسے پرنس کے لیے ارینج کی گئی پارٹی کا بتاتی ہے، جس پہ سنو وائٹ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ چھپ کے پارٹی میں گھسے گی اور پرنس سے ملے گی، اسے ہیلپ کے لیے بولے گی تاکہ وہ اپنی سلطنت کو واپس لے سکے۔ ادھر کلیمنٹیانا پارٹی کے لیے مختلف طریقوں سے تیار ہوتی ہے تاکہ وہ سب سے خوبصورت لگ سکے۔ یوں ہی وہ پارٹی میں جاتی ہے جہاں وہ پرنس کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے، تب وہاں پہ اس کی جگہ کوئی اور لے لیتا ہے اور پرنس سنو وائٹ کے پاس چلا جاتا ہے۔ تب وہ ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں،
لیکن سنو وائٹ اپنا نام نہیں بتاتی ہے۔ سنو وائٹ شہزادے کو ایلنٹیانا کا انفیئرنس کا بتاتی ہے۔ تبھی اسے نظر آتا ہے کلیمنٹینا اسے دیکھ رہی ہوتی ہے شہزادے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، اور یہ دیکھ کے سنو وائٹ بھاگ جاتی ہے۔ لیکن برائٹن اسے کلیمنٹینا کے آرڈرز پر پکڑ لیتا ہے، اسے پھر کلیمنٹینا کے پاس لے کے آتا ہے، جو سنو وائٹ پر پارٹی میں بلا اجازت گھسنے پہ اس پہ غصہ کرتی ہے، جسے اگنور کر کے سنو وائٹ اسے سلطنت کا حال بتاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر اچانک سنو وائٹ کی نظر اس کے لاکٹ پہ پڑتی ہے۔ ادھر کلیمنٹینا غصے سے روم میں آتی ہے اور وہ برائٹن کو آرڈر دیتی ہے کہ وہ سنو وائٹ کو لے کے جا کے جنگل میں چھوڑ آئے تاکہ بیسٹ اسے ادھر ہی کھا لے۔ برائٹن اس کی بات مان کے سنو وائٹ کو جنگل میں لے کے جاتا ہے اور سنو وائٹ رونے لگتی ہے۔ برائٹن کو ترس آتا ہے، وہ اس کے ہاتھ کھول کے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سنو وائٹ دوسری طرف بھاگتی ہے، ادھر وہ کسی لکڑی سے ٹکرا کے نیچے گر جاتی ہے، اور ادھر دوسری طرف برائٹن جب واپس آتا ہے وہ کلیمنٹینا کو بتاتا ہے کہ سنو وائٹ کو جنگل میں چھوڑ دیا، اور وہ کچھ سنو وائٹ کی چیزیں اسے بتاتا ہے جس سے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور برائٹن کو شاباش بولتی ہے۔ اگلی صبح جب ہوتی ہے، سنو وائٹ کی آنکھ ان دونوں کے گھر پہ کھلتی ہے جہاں وہ اس کی شناخت دیکھ کے بہت حیران ہو جاتے ہیں، اور یہ سن کے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ کلیمنٹینا سنو وائٹ کو مارنا چاہتی ہے کیونکہ انہیں اب ان کی سیفٹی بھی خطرے میں لگتی ہے، اسی لیے وہ سنو وائٹ کو بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن وہ انہیں ایک رات رہنے کے لیے ریکویسٹ کرتی ہے کہ مجھے ایک رات رہنے دیا جائے، جس پر وہ سارے مشورہ کر کے مان جاتے ہیں۔ اور ادھر کلیمنٹینا سب میٹس کو سنو وائٹ کا مرنے کا بتا دیتی ہیں۔ ادھر برائٹن نوٹس لے کے سلطنت میں جاتا ہے اور واپسی پہ ٹیکسس بھی لے کے آتا ہے۔ برائٹن اب سلطنت واپس جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک بونے اس پہ حملہ کرتے ہیں اور اس کا سب کچھ لوٹ کے لے کے آتے ہیں۔ وہ جب گھر آتے ہیں تو سنو وائٹ نے ان کے لیے کھانا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جو ہی وہ کھانا کھانے لگتے ہیں کہ سنو وائٹ کی نظر اچانک گولڈ پہ پڑتی ہے، وہ ان سے پوچھتی ہے، وہ بولتے ہیں کہ یہ لوگوں کا گولڈ ہے، اور جس پہ سنو وائٹ ان کو یہ گولڈ واپس کرنے کو کہتی ہے۔ لیکن یہ سب اسے بتاتے ہیں کہ جب کلیمنٹینا نے سلطنت سے ان سب کو باہر نکالنے کا آرڈر دیا تھا، کسی نے ان کی ہیلپ نہیں کی تھی، تو اسی لیے وہ بھی اب کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ اور وہ اپنی پچھلی باتوں کو لے کے جب آپس میں لڑتے ہیں، وہ دیکھ کے سنو وائٹ ادھر سے گولڈ لے کے سلطنت کی طرف بھاگتی ہے اور یہ بھی اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ اور جب سنو وائٹ سلطنت پہنچ کے لوگوں کو ان کا گولڈ واپس کرتی ہے تو وہ اسے ہیرو ماننے لگتے ہیں، لیکن سنو وائٹ بونوں کو دیکھ کے لوگوں کو بتاتی ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کا گولڈ واپس کیا ہے، اور یہ سن کر گاؤں والے ان کو ہیرو مانتے ہیں اور ان کو گلے لگاتے ہیں۔ اس سٹوری کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے کائنڈلی پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔